دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت مانگنا بہت پسند تھی۔ اب وہ دعا کیا ہے اور اس سے آپ کو کیا کیا فوائد نصیب ہو سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ بس آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ آج میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص چیز ہے، یعنی ہم ایک ایسی خوبصورت دعا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھنا پسند کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے اور ہم اس سے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آج ہم جس دعا پر بات کر رہے ہیں اسے استغفار کہا جاتا ہے۔ یہ سادہ لیکن طاقتور دعا بنیادی طور پر اللہ سے معافی مانگنے کا نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ تو اس کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ آپ خود بھی اسے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بالکل بے گناہ تھے، ساری زندگی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور ہر قسم کی خطاؤں سے معصوم تھے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف فرمایا تھا، آپ ہی کے طفیل یہ کائنات بنائی، آپ کو اپنا محبوب بنایا، سارے انبیاء کا سردار بنایا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود کیا وجہ تھی کہ آپ اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے؟ تو یاد رکھیے اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال فہم اور اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی میں مضمر ہے۔ ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، بس جو ظاہر ہے اسی پر توجہ رکھنی چاہیے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی اور عظمت کا سب سے زیادہ گہرا ادراک رکھتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ بحیثیت انسان کے اعمال ہوا کتنے ہی کامل کیوں نہ ہوں، وہ کبھی بھی عبادت اور شکر کی پوری شدت کے احاطہ نہیں کر سکتے جس کا اللہ حقدار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامحدود عظمت و کبریائی کے اس گہرے ادراک کی ایک وجہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل استغفار فرماتے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی کوششیں خواہ کتنی ہی مخلص کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اور کمال کی بے پایاں فطرت کے مقابلے میں ہمیشہ محدود رہتی ہیں۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے استغفار آپ کی گہری عاجزی کا مظہر تھا۔ اپنے کمال کے بے مثال بلند مرتبے اور بے گناہ فطرت کے باوجود آپ نے امت کو اللہ کے سامنے عاجزی کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے مسلسل اللہ سے معافی مانگی۔ یہ کیا دہانی تھی کہ کوئی بھی اپنے آپ کو معافی مانگنے سے بالاتر نہ سمجھے، چاہے اس کی روحانی حیثیت کچھ بھی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی کثرت سے آپ کی انسانی حدود کا گہرا ادراک، آپ کی عاجزی اور اللہ کے ساتھ خالص اور قریبی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی غیر متزلزل لگن کو اجاگر کیا گیا۔ یہ ہم سب کے لیے پیروی کرنے کے لیے ایک طاقتور مثال ہے جس میں عاجزی، ہمیشہ اپنے آپ پر غور و فکر کرنے اور اللہ کی رحمت و بخشش کی مسلسل تلاش کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ لہٰذا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ تھے، آپ کا استغفار کا باقاعدہ عمل عقیدت، عاجزی اور شکر گزاری کا گہرا عمل تھا۔ استغفار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا ہم سب کے لیے ایک اہم سبق ہے، پھر چاہے ہم کتنے ہی نیک و متقی کیوں نہ ہوں۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی مانگنے کا ہی نام نہیں، بلکہ روح کو پاک کرنے، دل کو سکون پہنچانے اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستوں، اپنے نبی سے محبت کے اظہار کے لیے آپ کامنٹ میں ہمارے نبی بڑی شان والے یا اسی طرح کا کوئی پیارا سا کمنٹ لازمی کریں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو سوچتے ہوئے محسوس کر سکتا ہوں کہ استغفار پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ اگر ہم استغفار پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا، ہے نا؟ تو آئیے میں آپ کے ساتھ چند فوائد شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ استغفار کرنے سے ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو گناہوں کی نوسط سے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں دل کے کالا ہونے سے انسان پر مسلسل پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ مشکلات کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک ختم ہو پیچھے دوسری آ کھڑی ہو جاتی ہے۔ غم، دکھ، بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں اور انسان پر سخت روحانی و جسمانی اور ذہنی بوجھ ڈالتی ہیں۔ لیکن جب وہ سچے دل سے معافی مانگے، توبہ و استغفار کرے تو اس کی غلطیوں اور گناہوں کا بوجھ اتار دیا جاتا ہے، جس سے خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں راحت اور سکون لاتا ہے، خاص کر مشکل وقت میں۔ تیسرا فائدہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے استغفار پڑھنے سے ہمارے رزق میں فراوانی اور برکت آتی ہے۔ چوتھا فائدہ آفات سے تحفظ ملتا ہے۔ یہ مصیبتوں اور مشکلات کے خلاف ڈھال کا کام کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب آنے میں مدد کرتا ہے، ہمارے ایمان اور توکل میں مضبوطی اور پختگی پیدا کرتا ہے۔
کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ یہ سادہ سی دعا ہماری زندگیوں میں اتنی برکتیں کیسے لا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں، آئیے جتنی کثرت سے ہو سکے استغفار کا ورد کرنے کی عادت بنائیں اور اسے اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ انشاءاللہ اس سے ہماری زندگیوں میں جو مثبت تبدیلیاں پیدا ہوں گی وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم استغفار بڑی شدت اور لگن سے کرتے ہیں اور لمبے ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی برکات حاصل نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ہمارے شوق میں کمی آ جاتی ہے اور ہم استغفار کرنا چھوڑ یہ بہت کم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے لنک دیے ہیں، ان میں بڑی باریکی اور گہرائی سے بتایا ہے کہ استغفار کے فوائد و برکات حاصل کیوں نہیں ہو پاتے، اس میں کیا چیز رکاوٹ پیدا کرتی ہے، تو آپ انہیں ضرور دیکھیں۔ اگر دیکھ لیں تو فائدہ آپ کا ہی ہوگا، کیونکہ جب آپ استغفار کا صحیح طریقہ سیکھ کر عمل کریں گے تو خوشحال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور بخشش سے نوازے۔